يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ یا یہ ان الفاظ میں شامل ہے جن کو ہم بار بار دہراتے ہیں۔ اگر ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو قرآن مجید کے تقریباً 1/4 الفاظ پر احاطہ ہو جائے۔ ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کئی ایک الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ابے، ارے، اوئے وغیرہ۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی پکارنے کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ یا یہ علامت واحد، جمع، مذکر، مؤنث کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ اے کیا جاتا ہے۔ مثلاً یا احمدو، اے احمد، یا فاطمہ، اے فاطمہ، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ یا ایہا، اس کا ترجمہ بھی اے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ان مذکر اسماء کے شروع میں آتی ہے جن کے ساتھ الف لام لگا ہو۔ مثلاً ایہا المجرمون، اے مجرموں۔ یا ایہا، کبھی ایہا کے ساتھ یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ یا ایہا بن جاتا ہے۔ اس کے معنی بھی اے ہی ہوتے ہیں مگر اس سے تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یا ایہا الذین، الذین یہ بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً وہ لوگ جو، ان لوگوں کو جو، جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثلاً والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے۔ الذین، اس لفظ کی مثل کئی اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں جن کو درج ذیل میں ہم باری باری بیان کرتے ہیں۔ الذی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس نے کیا جاتا ہے۔ مثلاً ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ التی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس نے کیا جاتا ہے۔ مثلاً یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، آمنو یہ لفظ آمنا پلس واو الف سے مل کر بنا ہے۔ آمنا کا مطلب وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آخر میں جو واو الف لگا ہوا ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ نوٹ: کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون یا نون آ جائے تو یہ سب جمع کی علامات ہیں۔ جیسا کہ آپ انگریزی میں جانتے ہیں کہ کسی لفظ کو جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں ایس لگا دیتے ہیں، جیسے بک سے بکس۔ اسی طرح عربی زبان میں مختلف الفاظ لکھے جاتے ہیں، واو الف، واو نون یا نون، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لفظ جمع ہے۔ جمع کی علامات واو الف، واو نون یا نون کے علاوہ ایک اور بھی ہے، الف تا، لیکن یہ بات جاننے سے پہلے ہمیں مذکر اور مؤنث کو جاننا ہوگا۔ مذکر مؤنث، عربی زبان میں مؤنث کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، جس لفظ میں نر اور مادے کا تصور پایا جاتا ہو تو نر سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مادہ سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث کہلائے گا۔ مثلاً رجل مرد مذکر ہے، امرأہ عورت مؤنث ہے۔ نمبر 2 مؤنث قیاسی،
عربی زبان میں جن الفاظ کے آخر میں گول تا آتی ہے ان الفاظ کو واحد مؤنث تصور کیا جاتا ہے، گو کہ یہ الفاظ مؤنث حقیقی نہیں ہوتے۔ مثلاً شجرہ درخت، اس لفظ کے آخر میں گول تا مؤنث کی علامت ہے۔ جنہ باغ، قریہ بستی۔ نمبر 3 مؤنث سمائی۔ قرآن حکیم میں تقریباً 16 ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے آخر میں نہ تو گول تا استعمال ہوئی ہے اور نہ ہی وہ مؤنث حقیقی ہیں، لیکن پھر بھی یہ الفاظ مؤنث ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم نے بس عربوں سے سنا ہے، یعنی سنے سنائے الفاظ۔ کیونکہ عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 سماء آسمان، نمبر 2 حرب جنگ، نمبر 3 شمس سورج، نمبر 4 نار آگ، نمبر 5 نفس کوئی شخص، نمبر 6 عصا لاٹھی، نمبر 7 سبیل راستہ، نمبر 8 ریح تیز ہوا، نمبر 9 ارض زمین، نمبر 10 دار گھر، نمبر 11 بئر کنواں، نمبر 12 دلو ڈول، نمبر 13 خمر شراب، نمبر 14 کأس گلاس، نمبر 15 جہنم، نمبر 16 رؤیا خواب۔ ان کے علاوہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کی تعداد 2 ہے وہ بھی مؤنث ہی کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 یدن ہاتھ، نمبر 2 رجل پاؤں، نمبر 3 عین آنکھ، اور ان کے علاوہ باقی اعضاء مذکر کہلاتے ہیں۔ مؤنث کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ جمع کی علامات کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ جمع کی 3 علامات ہم بیان کر چکے ہیں، جبکہ جمع کی چوتھی علامت الف تا کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ مؤنث کیاسی کی جمع بنانے کے لیے ان کے آخر میں سے تا ہٹا کر الف تا کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں جمع کی کل 4 علامات سے واقفیت حاصل ہو گئی ہے، واو الف، واو نون، یا نون اور الف تا۔ جمع کی چوتھی علامت الف تا کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ مثلا مؤمنہ ایمان والی عورت، مؤمنات ایمان والی عورتیں، صائمہ روزہ دار عورت، صائمات روزہ دار عورتیں۔ اب ہم دوبارہ لفظ آمنو کی طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ آمنہ پلس واو الف سے مل کر بنا ہے۔ آمنہ کا مطلب وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آخر میں جو واو الف لگا ہوا ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ آمنو وہ سب لوگ جو ایمان لائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا، یہ کلمہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا جواب، لا تعداد۔ یہ الفاظ نہیں کے معنی میں اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت الفاظ کے شروع میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ نہیں، نہ، مت کیا جاتا ہے۔ اس علامت کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اس علامت کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو یہ پوری جنس کی نفی کا مفہوم دیتی ہے اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا۔ لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمیں۔ دوسری صورت، اگر لا کے بعد فعل ہو اور اس کے آخر میں واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ مثلا لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تیسری صورت، اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہو یا آخر میں جزم ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا۔ تقدموا، تا پلس قادمہ پلس واو الف، شروع میں تا آ گیا ہے، اس کے لیے ہمیں فعل مضارع کو جاننا ضروری ہے۔ ہر زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل۔ عربی زبان میں بھی 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، لیکن ان کو 2 عنوانات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع۔ فعل ماضی کے تحت ماضی ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن فعل مضارع کے تحت حال اور مستقبل دونوں کو بیان کیا جاتا ہے، جمع کر کے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا یہ فعل مضارع ہے؟ اس کی پہچان نہایت آسان ہے۔ کسی بھی فعل سے پہلے اگر یا، تا، الف، نون ہوں تو وہ فعل مضارع ہوگا۔ ترجمہ کرتے ہوئے یہ علامات نہ صرف فعل مضارع کی پہچان کرواتی ہیں
بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ علامات کسی فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں۔ مثلا اگر فعل کے شروع میں یا ہو تو اس کے ترجمے میں وہ کا لفظ آئے گا۔ اگر فعل کے شروع میں تا ہو تو اس کے ترجمے میں تو یا آپ کا لفظ آئے گا۔ اگر فعل کے شروع میں الف ہو تو اس کے ترجمے میں میں کا لفظ آئے گا۔ اگر فعل کے شروع میں نون ہو تو اس کے ترجمے میں ہم کا لفظ آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے درج ذیل 2 مثالوں پر غور کریں۔ پہلی مثال، ایک لفظ ہے کاتبہ، اس کا مطلب ہے وہ اس نے لکھا۔ اس کے ساتھ فعل مضارع کی 4 علامات کو لگاتے ہیں اور ترجمے میں فرق دیکھتے ہیں۔ کاتبہ کے ساتھ یا لگانے سے یہ ہو جائے گا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ کاتبہ کے ساتھ تا لگانے سے یہ ہو جائے گا تکتبو، تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ کاتبہ کے ساتھ الف لگانے سے یہ ہو جائے گا اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ کاتبہ کے ساتھ نون لگانے سے یہ ہو جائے گا نکتبو، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ دوسری مثال، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اس میں لفظ عبادہ کا مطلب ہے اس ایک شخص نے عبادت کی۔ عبادہ کے ساتھ یا لگانے سے یہ ہو جائے گا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ عبادہ کے ساتھ تا لگانے سے یہ ہو جائے گا تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ عبادہ کے ساتھ الف لگانے سے یہ ہو جائے گا اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ عبادہ کے ساتھ نون لگانے سے یہ ہو جائے گا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں لفظ تقدمو کی جانب۔ یہ لفظ بنا ہے تا پلس قدمہ پلس واو الف، جس میں تا علامت مضارع ہے، جبکہ قدمہ کا مطلب ہے قدم بڑھانا، پیش قدمی کرنا۔ تقدمہ تم پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے، اور آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون، یا نون، الف تا آ جائیں تو وہ لفظ جمع کا معنی دیتا ہے۔ تقدمو تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا پیش قدمی کرو گے۔ اب اس کے شروع میں کیونکہ لا آ گیا ہے تو یہ لفظ ہوگا لا تقدمو، اور مطلب ہوگا تم سب پیش قدمی نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله۔ بین یدی اللہ ورسولہ، بینا یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بین الاقوامی یعنی قوموں کے درمیان، بین الاضلاعی یعنی اضلاع کے درمیان۔ بینا کا مطلب ہے درمیان۔ یدئی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدئی دونوں ہاتھ۔ بین یدئی دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ محاورے کی زبان ہے، اس کا مطلب ہے سامنے۔ اللہ ہی، اللہ کا کلمہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عجیب و غریب، صبح و شام۔ تو واہ کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں واہ کا ایک اور استعمال بھی ہوتا ہے، اس کو واہ قسمیہ کہتے ہیں۔ یہ واہ عموماً آیت کے شروع میں آتا ہے، مثلاً والعصر زمانے کی قسم، والفجر فجر کے وقت کی قسم۔ رسول ہی، یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، رسول پلس ہا۔ یہ لفظ رسول تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رسالت۔ ہی یہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کو جاننے کے لیے آپ ایک مثال کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، یہ قلم اس کا ہے، وہ ایک طالب علم ہے۔ وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلاً اوپر بیان عبارت میں اسلم نام کی جگہ وہ اور اس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اسم ضمیر ہیں۔ اس میں ضمیر کی 2 اقسام ہیں، ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ۔ ضمائر متصلہ وہ اسم ضمیر جو کسی لفظ کے آخر میں اس کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ مثلاً ایک لفظ ہے قلم، جس کا مطلب ہے ایک قلم۔ اس لفظ کے ساتھ مختلف اسم ضمائر متصلہ کو ذکر کرتے ہیں۔ جب قلم کے ساتھ ہا اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہ، مطلب اس مذکر کا قلم۔ جب قلم کے ساتھ ہا اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہا، مطلب اس مؤنث کا قلم۔ جب قلم کے ساتھ ہما اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہما، مطلب ان 2 کا قلم۔ یہ 2 مذکر بھی ہو سکتے ہیں یا 2 مؤنث۔
یا ایک مذکر اور ایک مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جب قلم ان کے ساتھ ہم اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہم، مطلب ان جمع مذکر کا قلم۔ جب قلم ان کے ساتھ ہنہ اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہن، مطلب ان جمع مؤنث کا قلم۔ ضمائر منفصلہ وہ اسم ضمیر جو کسی لفظ کے شروع میں اس سے علیحدہ ہو کر آتے ہیں، وہ کے لیے استعمال ہونے والے اسم ضمائر منفصلہ کی یہ مثالیں ہیں۔ ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے۔ ہیا طالبۃن، وہ طالبہ ہے۔ ہما طالبان، وہ دو طالب علم ہیں۔ ہما طالبتان، وہ دو طالبات ہیں۔ ہم طلابن، وہ طالب علم ہیں۔ ہنہ طالباتن، وہ طالبات ہیں۔ نوٹ: ہما، ہم، ہنہ مل کر بھی آتے ہیں اور علیحدہ بھی آتے ہیں۔ اگر مل کر آئیں گے تو ان کے معنی ہوں گے ان دو کا، ان سب کا، ان سب مؤنث کا، اور اگر علیحدہ آئیں گے تو وہ دو، وہ سب اور سب مؤنث۔ رسولی ہی، رسولی کا ترجمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اب اس کے ساتھ ہا لگ گیا ہے، اس کا معنی ہوگا رسولی ہی، اس کا رسول۔ بین یدی اللہ و رسولی، درمیان دونوں ہاتھوں کے، اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی با محاورہ ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، با ادب کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حضور۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ وا کے معنی ہوتے ہیں اور، اس کا ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ اتقو یہ بنا ہے الف پلس تقوی پلس واو الف۔ کلمے سے پہلے الف 3 حالتوں میں آتا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں۔ کتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا۔ اب ہم الف کی تینوں حالتوں کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 متکلم یعنی میں کے معنی کے لیے آتا ہے، مثلا اکتبو میں لکھتا ہوں۔ نمبر 2 استفہام یعنی کیا کے معنی کے لیے آتا ہے، مثلا اکتبو کیا میں لکھتا ہوں۔ نمبر 3 امر یعنی حکم کے معنی کے لیے آتا ہے، مثلا اکتب تو لکھ۔ امر کے لیے جب الف آتا ہے تو کلمے سے عربی زبان کے حروف علت یعنی الف، واو، یا کو حذف کر دیتا ہے۔ اگر کہنا ہو تقوی اختیار کرو تو لفظ تقوی کے شروع میں الف لگا دو، جیسے اتقوی، لیکن حروف علت حذف ہونے سے اتقی بن جائے گا۔ واو الف جو بعد میں ہے وہ جمع کی علامت ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ واو الف، وا نون، یا نون، الف تا جمع کی علامت کے طور پر آتے ہیں۔ اتقو سب تقوی اختیار کرو۔ اللہ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم۔ ان عربی زبان میں الف نون کے استعمال سے 4 الفاظ بنتے ہیں۔ یہ الفاظ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ ان میں سے 2 الفاظ تو نون پر شد کے ساتھ آتے ہیں، مثلا انا، انا۔ ان دونوں الفاظ کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 الفاظ نون پر جزم کے ساتھ آتے ہیں، مثلا ان اس کے معنی ہوتے ہیں کہ، ان اس کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ سمیعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سماعت سے سننے والا، سمیع سننے والا۔ علیم علم رکھنے والا یعنی جاننے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے حضور، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔